رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ مراقبے میں ویسے یہ وقت مراقبے کا ہے چونکہ سرکار سامنے ہے، لیکن اگر آپ نے سننے کی کوشش کی تو انشاءاللہ ایسی خطابت ہوگی کہ آپ مجھے بھول جائیں گے مگر میری خطابت آپ کو یاد رہے گی۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الأمين المبين المتين المكين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا وسراجنا ونظامنا وغلانا وأشرفنا ونور عيننا محمد، وبارك وسلم الصلاة والسلام دائما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، آمين 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 بجاہ سید المرسلین۔ بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، اور جس کے دل میں ہے پانچ اس پہ نہیں آئے گی کوئی آنچ، اور یہی چشتی کا مسلک ہے، یہی چشتی کا مشرب ہے، یہی چشتی کا مذہب ہے، یہی میرا دین، یہی میرا ایمان، اور یہی بتایا ہمیں حضرت سلطان۔ بے دم یہی تو پانچ ہیں۔ انشاءاللہ اس کی خطابت آج ہوگی، زبان میری ہوگی، الفاظ ان کے ہوں گے، اس لیے کہ جب قطرہ سمندر سے مل جاتا ہے تو وہ قطرہ وہ سمندر ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ آج قطرہ سمندر سے مل گیا ہے، اسی لیے تو پورا مجمع کھل گیا ہے، اور جو ان کا دشمن ہے وہ بیٹھے بیٹھے ہل گیا ہے۔ بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی تاجدار اہل سنت آقائے نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت عاشق ماہ نبوت سراپا محبت مصطفیٰ جان رحمت کی رحمت اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے کیا بات رضا اس چمنستانی کرم کی ظاہرہ ہیں کلی جس میں حسین اور حسن پھول، موسی اعظم من بے سر و سما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستارات و پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کنیا معین الدین چشتی، مدد کنیا معین الدین چشتی، مدد کنیا معین الدین چشتی، اے اشرف زمانہ زمانی مدد نمادر ہائے بستہ راس کلید کرم کشا قادریم نعرہ غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم، میں ولی ہوں گوری ہوں تمہاری ہوں موری آس نہ توڑو غریب نواز۔ درود شریف محبت کے ساتھ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محبت کے ساتھ آواز بلند بلغ العلا بکمالہ وشفت الجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، فی محبت کے ساتھ آواز بلند صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میری تقریر ایک طرف، پیر کی تنویر ایک طرف، چشتی کی تقریر اور ہے اور حضرت کی تنویر اور ہے۔
تقریر اثر کرے نہ کرے کوئی گارنٹی نہیں، لیکن نگاہ مرشد، نگاہ شیخ، نگاہ پیر اگر پڑ جائے تو کہاں سے کہاں پہنچا دے۔ ہمیں پٹاس پور والوں، غوث اعظم نے، عبد القادر نے، شہنشاہ جیلہ نے جب ایک چور پہ نگاہ ڈالی تو قطب بنایا۔ اب سوچو کہ جب چور کو ایسا بنایا تو ان کو کیسے بنایا۔ یہ وہ دربار ہے جہاں بلائیں دفع ہو جاتی ہیں۔ پوری دنیا میں کورونا، اب تو ایک ہی ہے رونا، ہائے کرونا کب جائے کرونا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، 1400 سال سے یہ ہماری تاریخ ہے، ہسٹری ہے، ہمارا رشتان ہے، اور ہمارا یقین ہے دنیا کے سارے ڈاکٹر، دنیا کے سارے طبیب جہاں دم توڑتے ہیں وہاں سے خانقاہوں کا کام شروع ہوتا ہے۔ بیمار ہو چلے آؤ، بے روزگار ہو چلے آؤ، بے چینی ہے چلے آؤ، بے تابی ہے چلے آؤ، بے کری ہے چلے آؤ، اولاد نافرمان ہے چلے آؤ، سکون نہیں آجا، راتوں میں نیند نہیں آجا، جیب خالی ہو گئی ہے آجا، محلے والے دشمن ہو گئے آجا، اس لیے کہ تیرا پیر دکھنے میں سیدھا سادہ ہے مگر اس کی مٹھی میں تیری تقدیر کے فیصلوں ہیں۔ من کے تو دیکھ، دامن پھیلا کے تو دیکھ، اپنے آپ کو کشکول بنا کے تو دیکھ۔ اس لیے یہ مت سمجھنا ایک سفید لنگی میں، ایک سفید کرتے میں، 2 پلی ٹوپی میں یہ کون بیٹھا ہے، یہ کوئی اور نہیں بیٹھا، شکل مرشد میں پیرانے پیر جلوہ۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ پیر کیا ہے، اس لیے کہ پیر کی محفل میں کسی اور کی بات نہیں ہوگی، جس کا نکاح اسی کا سہرا۔ اپنی وہ عادت نہیں کہ شادی کسی اور کی، گجرا کسی اور کا۔ اب آپ نے دیکھا ہوا کہ جب تک یہ نہیں آئے تھے محفل تھی، ہجوم بھی تھا، رونق بھی تھی، مگر آتے ہی چھا گئے۔ اور سکندر صاحب اگر میں نہیں ہوتا تو فجر کی نماز یہی ہو جاتی ہے۔ اس میں ان کا قصور نہیں ہے، یہ تو دل کا قصور ہے۔ دل کسی پہ آ جائے، محبت کسی سے ہو جائے، عشق کسی سے ہو جائے، پیار کسی سے ہو جائے، اور حضرت آپ کے قدموں کو چوم کے آپ کے دیوانوں کو بتا دوں، محبت کی نہیں جاتی، عشق کیا نہیں جاتا، پیار کیا نہیں جاتا، یہ تو ہو جاتا ہے۔ حضور یہ بھی نہیں کہ دیکھ کے ہوتا ہے، کبھی کبھی تو بغیر دیکھے ہو جاتا ہے۔ محبوب کو دیکھا نہیں ہے، محبت ہو گئی، جانا کو دیکھا نہیں، محبت ہو گئی، جانے تمنا کو دیکھا نہیں، محبت ہو گئی، جانے بہار کو دیکھا نہیں، محبت ہو گئی۔ اب کہو کہ چشتی پاگل ہو، بغیر دیکھے محبت کیسے ہوتی ہے؟ میں نے کہا سن، محبت صورت دیکھ کے نہیں ہوتی، محبت قسمت سے ہوتی ہے، محبت بڑی محبت سے ہوتی ہے۔ ہمیں دیکھ عبداللہ کے 2 یتیم کو، مصطفیٰ جان رحمت کو، فاطمہ کے بابا جان کو، حسنین کے نانا جان کو، ابو جہل نے دیکھا محبت نہ کر سکا، ابو لہب نے دیکھا محبت نہ کر سکا، عتبہ نے دیکھا محبت نہ کر سکا، چاند کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے محبت نہ کر سکا، کنکریوں کو کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا محبت نہ کر سکا، کھارا پانی کو میٹھا ہوتے ہوئے دیکھا محبت نہ کر سکا، مقام صاحبہ میں آفتاب کو پلٹتے ہوئے دیکھا محبت نہ کر سکا، ابو جہل رسول کو دیکھ کے محبت نہ کر سکا، اویس کرنی بغیر دیکھے محبت کرنے۔ محبت
پیر کی محبت، رسول کی محبت، پیر کی محبت، حسین کی محبت، پیر کی محبت، حسن کی محبت، پیر کی محبت، علی کی محبت، پیر کی محبت، فاطمہ کی محبت، پیر کی محبت، خدا کی محبت، انہی کی محبت میں سب ہے. جملہ دے رہا ہوں، انہی کی محبت میں سب ہے. اور سچی بات تو یہ ہے انہی کی محبت میں رب ہے. محبت کرنے کا انداز ہونا چاہیے. پیر پکڑنا آسان، نبھانا بہت مشکل ہے. اور جو نبھا گئے وہ امیر خسرو ہیں، جو نبھا گئے امام احمد رضا ہیں، جو نبھا گئے ابو طاہر پیا ہیں. اس لیے کہ پیر میں سب ہے. پیر کے جلوے میں جلوہ رب ہے. مریدو کچھ لے کے جاؤ نہ جاؤ مگر نصیحت لے کے جانا. اس لیے کہ زندگی بھر کی نمازیں، زندگی بھر کے روزے، زندگی بھر کے حج و زکات اپنی جگہ، پیر کی صحبت اپنی جگہ. مولانا روم نے کہا نا یک زمانے صحبت باولیا بہتر از 100 سالہ تاج بیریا. اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں بیٹھنا، ابو طاہر کے قدموں میں بیٹھنا، ابو نصر کے قدموں میں بیٹھنا، حضرت ابو ذر کے قدموں میں بیٹھنا 100 سال کی نفل نماز سے. خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی کے پیر ہیں روشن چراغ دلی. اب ایک ایک مرید اپنے پیر کی محبت میں کھو جائے، کسی ایک کا ہو جائے، کھو جائے ایک کا ہو جائے. چراغ دلی نے آواز دیا خواجہ بندہ نواز کو، لے بازار جا، پیسے دیے بازار جا کچھ لے کے آ. اب وہ گئے تو آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ، 4 گھنٹہ، 5 گھنٹہ، 6 گھنٹے. یہاں پیر انتظار میں ہیں. 6 گھنٹے کے بعد آئے خواجہ بندہ نواز. حالت یہ ہے کہ پورے لباس میں گندگی لگی ہے، ہاتھوں میں گندگی ہے، پیروں میں گندگی ہے، امامہ شریف میں بے کچرا لگا ہے. کہاں تھے؟ وہاں تھا. اتنا لیٹ. حضور کیا کرتا؟ جیسے ہی بازار پہنچا دکان سے سامان خرید کے جیسے ہی پلٹا. جو لوگ اپنے پیر کو ہاتھ پکڑنے کے بعد بھی ادھر ادھر تاکتے ہیں نا، ایک دروازے کا ہو جا. امیار اگر پیر کو آزمانا ہے نا، ویسے تو پیر کو آزمانے کی تیری اوقات ہے کیا؟ قطرے کی کیا بساط سمندر کے سامنے. اور اگر آزمانا بھی ہے تو مرید ہونے کے پہلے آزمانا، مرید ہونے کے بعد نہیں. بیعت ہونے کے بعد آنکھیں بند کر لینا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اولیاء زمانے میں میرے پیر کے جیسا کوئی ایک دروازے کا ہو جا. سن، اچھی بیوی کی پہچان یہی ہے اپنے شوہر کے سوا کسی کو نہ دیکھے. زمانے کا اصول ہے. اور اچھے شوہر کی پہچان یہ ہے کہ اپنی بیوی کے سوا کہیں ٹانگ جھانک نہ کرے. ویسے ہی طریقت کے اصول میں، معرفت کے باب میں، محبت کے دروازے پہ یہ اصول ہے عزت سب کی مگر محبت یہاں ان کے سوا کوئی نہ ہو. جو ان کے ہیں ان کے ہو کے رہ جائیں. اب خواجہ بندہ نواز نے جو سسٹم دیا ہے، اگر مرید اس سسٹم کو یہاں سے لے کے چلے گئے اور کسی تازگی کی ضرورت نہیں، زندگی بھر کے لیے کافی ہے. 6 گھنٹے کے بعد ہے حضرت سامان لے کے جیسے ہی نکلا ایک آواز آئی کانوں میں، فلاں ولی کا انتقال ہوا ہے، فلاں اللہ والے وصال کر گئے. اعلان کیا تھا کہ جو جنازے کو کاندھا لگا دے گا جنتی، جنازے کو دیکھ لے گا جنتی، جنازے کے قریب آ جائے گا جنتی. تو تم کیا کر رہے تھے؟ تاکہ مجھے کیا کرنا تھا؟ جب یہ آواز آئی مجمع ٹوٹ پڑا. لوگ دائیں سے دوڑے، بائیں سے دوڑے، آگے سے دوڑے، پیچھے سے دوڑے. اتنا مجمع لگ گیا کہ بازار میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں. کہ تم کہاں گئے؟ کہ میں کہاں جاتا؟ میری جنت تو آپ ہے، میرا کعبہ تو آپ ہے، میرا میخانہ تو آپ ہے، میری جان تو آپ ہے، میری جان تمنا تو آپ ہے، میرا سب کچھ آپ ہے. لوگ جنازے کو چھونے
کر رہے تھے، میں اس سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا، میں پیچھے جا رہا تھا، کئی جگہ نہ ملی، میں نالی میں کود گیا، میں نے سوچا اپنے جسم کو ظاہری طور پہ گندا کر لوں، یہ تو گوارا ہے، مگر دل کے تاج محل میں اپنے صنم کے سوا کسی کو رکھنا گوارا۔ توجہ چاہوں گا، سرکار میں نالی میں گھس گیا، کچھ گھنٹوں کے بعد جب معاملہ کلیئر ہوا تو کلیئر پہنچا ہوں، آیا ہوں، اب دیکھا پیر کی محبت دیکھ، پیر کی عطا دیکھ، پیر کا پیار دیکھ، جب مرید نے اپنا کلیجہ نکال کے اپنی محبت کو، اپنا دل نکال کے پیر کے قدموں میں رکھا ہے، تبھی تو کہتے ہیں فنا فی الشیخ پہلی منزل ہے، فنا فی الشیخ دوسری منزل ہے، فنا فی رسول تیسری اور آخری منزل ہے، فنا فی اللہ جب تک شیخ کے بارگاہ سے پاس نہیں ہوگا، نہ رسول ملیں گے، نہ بطول ملیں گے، نہ حسین ملیں گے، نہ حسن ملیں گے۔ ہر دروازے پہ جانے کے پہلے پیر کی بارگاہ سے مقبول ہونا ضروری ہے۔ حضرت خواجہ بندہ نواز کی محبت کو دیکھ کے چراغ دل کھڑے ہو گئے، اسی عالم نے اپنے مرید کو سینے سے لگایا، فرماتے جا وہ جھوٹا کسی کو کیا جنت دے گا، مگر آج سے یہ میرا اعلان ہے کہ تجھے دیکھ لے گا وہ جنتی ہو جائے گا، اس نے مسافہ کر لے گا جنتی ہو جائے گا، تیرے قدموں کو چوم لے گا جنتی ہو جائے گا۔ ایسا چہرہ اما بولو، ایسا چہرہ جہاں پہ ہے نور کا پہرا، بغداد سے آیا ہے صحرا، ایسا چہرہ ہے تو سوچتا ہوں یا اللہ اس عمر میں یہ حالت ہے تو جوانی میں کیا رہا۔ گزرے یہاں سے ایک گھنٹہ پہلے گزرے، ایسا لگا کہ بہار گزر گئی، اور جب یہاں سے نکلے ایسا لگا کہ بادل سے چاند نکل آیا۔ اور سکندر بھائی تو دیوانہ ہو کہ ایک کلام کے بعد دوسرا کلام، دوسرے کلام کے بعد تیسرا کلام، تیسرے کلام کے بعد چوتھا کلام۔ میں نے کہا کلام، اتنا کلام، کہا کہ حضرت میرا تو یہی ہے کام، دل چاہے مرشد کامل تو دیوانہ ہو جاؤں۔ آج سکندر شاداب نے یہ بتا دیا کہ پڑھا کیسے جاتا ہے، اب آپ نے بتا دیا کہ سنا کیسے جاتا ہے۔ لیکن 50 پور والوں اور سے تاہیری میں آنے والوں، یہ جو مجمع ہے یہ پہلے بھی تھا، محبت تھی وہ پہلے بھی تھی، حضرت تھے پہلے بھی تھے، مگر سکندر پہ یہ جنون پہلے نہیں تھا، یہ شباب پہلے نہیں تھا، یہ رنگ پہلے نہیں تھا، یہ آئے رنگ محفل بدل گئی، یہ آئے ماحول بدل گیا، یہ آئے تماشے کا منظرنامہ بدل گیا۔ میں سوچ رہا تھا آج یہ آئے ہیں تو ایسا منظر ہے کل قیامت میں جب رسول لفظ پیر جو سمجھ جائے نا یہی بیٹھنی جگہ ہے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے۔ نماز فرض ہے، پڑھنا چاہیے، روزہ فرض ہے، رکھنا چاہیے، مالک نصاب ہو تو حج کرو، صاحب نصاب ہو تو زکات دیتے رہو، مگر یاد رکھنا یہ ایسے لوگ ہیں کہ سالوں سال کی عبادت جو مزہ نہیں دیتی، ان کی نگاہ سے وہ مزہ ملتا۔ اور میں تمہیں بتاؤں ہم علامہ ہیں، ہم مفتی ہیں، ہم محدث ہیں۔ اچھا ہے، علامہ ہونا بھی اچھا ہے، محدث ہونا بھی اچھا ہے، مفتی ہونا بھی اچھا ہے، خطیب ہونا بھی اچھا ہے، ادیب ہونا بھی اچھا ہے، عالم ہونا بھی اچھا ہے، مگر 50 پور والوں عالم ہونا اور ہے، فقیر ہونا۔ عالم ہونا بہت آسان ہے، میرا ہر سال ہندوستان میں ہزاروں مدارس ہیں، ہزاروں کی تعداد میں علماء نکلتے ہیں، مگر فقیر کہیں کہیں ملتا ہے۔
ابو نصر کہیں کہیں ملتے ہیں. اور جیسے ہی میری گاڑی میدان میں رکی, میرے دل نے کہا دیکھ دیکھ, ادھر آستانہ ہے, ادھر جلوائے جانانا ہے, دائیں آستانہ ہے, بائیں جلوائے جانانا ہے, تجھے اور کہاں جانا ہے, اب تو یہی ٹھکانا ہے. اور ان کا چہرہ دیکھ, میں ان کا مرید نہیں ہوں, خلیفہ بھی نہیں ہوں, میں ان کا شاگرد بھی نہیں, لیکن جو سچ ہے وہ سچ ہے. آپ کو پتہ نہیں کیسا لگ رہا ہے, وہ مجھے نہیں معلوم. سیدنا ابو ذر سے پوچھو, وہ بتائیں گے. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے مزار ابو طاہر سے نیل نکل کے یہاں آ رہا ہے, یہاں سے نیل نکل کے وہاں جا رہا ہے. اب دینے والے نے کیا دیا ہے, لینے والے نے کیا دیا ہے, یہ جانے وہ جانے. ابو طاہر چھپے نہیں ہیں, چھپے ہیں. ابو طاہر یہ پوش نہیں ہیں, ظاہر ہیں, یہ آئینہ ہیں. اس آئینے میں عکس ابو طاہر دیکھ. میرے ہاتھ میں یہ موبائل ہے, بڑی بھیانک بیماری ہے. یہ رات کو 2 بج گئے, جانو کیسی ہو, کیا مصیبت ہے. ابے موبائل ہے کہ جہنم کا ٹائل ہے. لیکن ہر چیز کی 2 خصوصیات ہوتی ہیں. میں حضرت کے قدموں کو چوم کے میں آپ کو وہاں تک پہنچاؤں گا کہ پورا مجمع انشاءاللہ کھڑا ہو جائے گا. یہ ہاتھ میں موبائل. میں نے کہا سکندر, بولے بول مقدر. مقدر کا سکندر اتنا ملا ہے, یہ کل پورے محلے کا ناشتہ ہو سکتا ہے. صبح جانے مت دیجیے گا, جانے مت دیجیے گا. پورے لاک ڈاؤن کا معاملہ آج حل ہو گیا. بابو سکندر یہ دربار غوث اعظم ہے, یہ غوث کا دارا ہے, یہاں سے کوئی خالی نہیں جاتا. یہ مودی کا ATM نہیں ہے جو کیش لیش ہو جائے, یہ حسین کا ATM ہے. یہ میرے ہاتھ میں موبائل ہے, فون کرنا ہے اسی میں ہے. ڈائلر, توجہ مت کیجیے گا, ڈائلر اسی میں ہے, ٹارچ اسی میں ہے, کیلکولیٹر اسی میں ہے, میسنجر اسی میں ہے, واٹس ایپ اسی میں ہے, فیس بک اسی پہ ہے, ٹک ٹاک اسی پہ ہے, ساری چیزیں اسی میں ہے. ایک موبائل ہے, خوبی کتنی ہے, چھوٹی سی چیز ہے, ساری چیزیں اسی میں ہے. اتنے میں ابو طاہر نے مسکرا کے میرے کانوں میں کہا, ارے بتا دے, جسے دنیا بناتی ہے اسے موبائل کہتے ہیں, جسے مصطفیٰ بناتے ہیں اسے ابو نصر کہتے ہیں, اسے ابو ذر کہتے ہیں. وہ دنیا کی کمپنی میں بنتا ہے, اس کی خوبی یہ ہے ٹک ٹاک دیکھنا ہے وہی جاؤ, SMS دیکھنا ہے وہی جاؤ, واٹس ایپ چاہیے وہی جاؤ, ٹارچ چاہیے وہی جاؤ, ساری چیزیں چاہیے وہی جاؤ. یہ دنیا کی مشین ہے, جو چاہیے وہاں جاؤ. ابو طاہر نے یہی تو بتایا, یہ مدینے والے کی بنائی ہوئی مشین ہے. غوث اعظم کو دیکھنا ہے یہی آؤ, نواز کو دیکھنا ہے یہی آؤ, حسن کا جلوہ دیکھنا ہے یہی آؤ, حسن کی صورت دیکھنی ہے یہی آؤ, مصطفیٰ کا کردار دیکھنا ہے یہی آؤ. ارے دیکھنے میں یہ ابو نصر ہے, ایک بشر ہے, مگر اس کے دل کے اندر پورا مدینہ موجود ہے. ضرورت ہے پہچاننے کی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ولی ہمارے بغل میں ہوتا ہے, ہم پہچان. کیا فرق ہے حضور, ایک علامہ میں آؤ آپ نے, کیا فرق ہے ایک عالم میں ایک فقیر میں. مولانا روم, توجہ چاہوں گا, نہیں لگ رہی آپ لوگ کو, سونا چاہتے ہیں, جو سوئیں گے وہ ہاتھ اٹھائیں, اور جو جاگیں گے وہ ہاتھ اٹھائیں. ہمیں ایسی صورت سامنے ہو
تو کس کو نیند آئے گی؟ ہر شخص سے کہہ رہا ہے تجھے دیکھنے کے بعد دعویٰ میرا بجا ہے، تجھے دیکھنے کے بعد سجدہ اگر کروں گا تو کافر کہیں گے لوگ۔ یہ کون سوچتا ہے تمہیں دیکھنے کے بعد؟ اور کعبے کا احترام بھی میری نظر میں ہے، سر کس طرف جھکاؤں تمہیں دیکھنے کے بعد؟ کہتے ہیں لوگ تجھ کو مسیحا، مگر یہاں آفاق مر گیا ہے تجھے دیکھنے کے بعد۔ اگر شعر سمجھ میں آیا تو ایک بار سبحان اللہ، نہیں سمجھ میں آیا تو دو بار سبحان اللہ۔ عالم میں اور فقیر میں توجہ توجہ توجہ، جھوم کے بولو یا حسین یا حسین یا حسین۔ حضرت مولانا روم بہت بڑے عالم، ہزاروں علماء کے استاد، شاہانہ لباس، شاہانہ تاج، شاہانہ وقار کے ساتھ ہاتھ باندھ کے آگے آگے، ہزاروں علماء ان کے پیچھے پیچھے۔ اللہ اللہ اللہ، ایک فقیر، پھٹے پرانے کپڑے، الجھے ہوئے بال، آنکھیں بڑی بڑی، چہرے پہ عجیب سی رونق ہے، ہاتھ باندھے دیکھ رہے ہیں۔ مولانا آگے، سارے علماء پیچھے، بڑی عزت کے ساتھ۔ وہ جہاں سے گزر رہے ہیں دکاندار کھڑے ہو جا رہے ہیں، جہاں سے گزر رہے ہیں سواریاں رک جائیں۔ پوچھا یہ کون؟ نہیں جانتے؟ نہیں۔ روم میں پہلی بار آئے ہو؟ ہاں، مولانا روم، نام جلال الدین، بہت بڑا علامہ، فہامہ، مفتی، محدث، مجدد، مفکر۔ اچھا، رہتا کہاں ہے؟ مدرسے میں۔ اب علماء کی جماعت آگے آگے توجہ چاہوں گا، علماء کی جماعت آگے آگے چلی، پیچھے حضرت یہ فقیر شمس تبریز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مدرسے میں گئے، بیٹھ گئے مسند پہ، کتابیں کھل گئی، بیضاوی کھل گئی، بخاری کھل گئی، ترمذی کھل گئی، مسلم کھل گئی، ابو داؤد کھل گئی، فقہ کی کتابیں کھل گئی، منطق کی کتابیں کھل گئی، اصول کی کتابیں کھل گئی۔ علم کا سمندر بہا رہا ہے، علم کا سمندر بہتا جا رہا ہے۔ یہ فقیر بڑے سکون سے مدرسے کے دروازے پہ کھڑا دیکھ رہا ہے، ایک کتاب مولانا روم کے ہاتھ میں ہے۔ پوچھا مولانا یہ کیا ہے؟ ایک چیز کتاب کو اشارہ کیا، یہ کیا ہے؟ دیکھا مولانا نے کہا رت پگلا کہیں گا، یہ کیا؟ کہا کہ نمی دانی تم اسے نہیں جانتا، تو اسے آپ انہیں میں انہیں میرا باپ بھی نہیں جانتا، ولی کو ولی پہچانتا ہے، قطب کو قطب پہچانتا ہے، قلندر کو قلندر پہچانتا ہے، یہ چیز کیا ہے؟ نہیں جانتا۔ اچھا نہیں جانتا، کھڑا ہے، زور کی اذان ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت مولانا روم ساری کتابیں چھوڑ کے طلباء کو ساتھ لے کے جامع مسجد میں گئے نماز کے لیے۔ فقیر اندر گیا، جو سب سے قیمتی کتاب تھی تو 22 سال میں مولانا روم نے لکھی تھی، جس کا ایک ایک جملہ معرفت کی معنی سے لبریز تھا، اٹھا کے بغل میں پانی کا حوض تھا اسی میں ڈال دیا، قلم سے لکھی ہوئی کتاب۔ آدھے گھنٹے کے بعد نماز پڑھ کے آئے، دیکھا ساری کتابیں ہیں، ایک کتاب غائب، سب سے قیمتی جو کتاب تھی، جو قیمتی بک تھی وہ غائب۔ حضرت مولانا روم کبھی دائیں کبھی بائیں اس کتاب کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ پوچھا فقیر نے کیا ڈھونڈ رہے؟ کتاب کا کیا کیا؟ کہ میں نے اسے کنویں میں ڈال دیا۔ پاگل ہے، دیوانہ ہے، 22 سال کی مشقت والی کتاب کنویں میں ڈال دی، تباہ ہو گیا میں، برباد ہو گیا میں، لٹ گیا میں، تو آدمی ہے کہ پاگل ہے؟ مولانا بڑی قیمتی کتاب تھی، ہاں چاہیے، ہاں کیسے ملے گی؟ مل جائے گی۔ ہاتھ ڈالا حوض میں اور جب نکالا دیکھا کتاب پہ ایک نقطہ بھی پانی کا نہیں، پوری کتاب خشک ہے، پوری کتاب سوکھی ہے، ایک قطرہ پانی کا بھی کتاب پہ کہیں نہیں۔ اور مولانا دیکھ رہے ایک چیز
یہ کیا ہے؟ کیسے تم نہیں جانتے؟ ابھی آپ نے میرے بارے میں کہا تھا اسے تم نہیں جانتے، اب میں کہہ رہا ہوں اسے تم نہیں جانتے۔ حضرت مولانا روم دیوانے ہو گئے، سمجھ گئے علم الگ چیز ہے، فقیری الگ چیز ہے، عالم ہونا الگ چیز ہے، فقیر ہونا الگ چیز۔ پیچھے پیچھے حضرت آگے، حضرت رکیے 2-3 کلومیٹر آگے کیا ہے؟ مرید کر لیجیے، مرید ہوگا۔ ہاں آج علم، توجہ چاہوں گا جملہ، آج علم معرفت کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ سکندر بابو یہ سچ ہے کہ طریقت شریعت سے اوپر ہے، مگر طریقت تک جانے کے لیے شریعت کے میدان سے گزرنا بھی ضروری ہے۔ شریعت کو چھوڑ کے کوئی طریقت کی خوشبو نہیں پا سکتا۔ نبی نے فرمایا، میرے آقا نے، شریعت بال ہے، طریقت اس کی مانگ ہے۔ آپ نے کسی گنجے کو دیکھا ہے کیا؟ کسی گنجے کو من نکالتے ہوئے دیکھا ہے؟ آپ کہو گے پاگل ہو، من کے لیے بال کا ہونا ضروری ہے۔ جہاں بال ہوگا وہی من نکلے گی، تو جہاں شریعت ہوگی وہی طریقہ۔ خدا کا شکر ہے اس خانقاہ میں آنے کے بعد تو ایسا لگتا ہے ایک طرف شریعت ہے، ایک طرف طریقت ہے، ایک طرف معرفت ہے، ایک طرف حقیقت ہے، اور بیچ میں سیدنا ابو نصر اعلان کر رہے ہیں تمہیں جو چاہیے یہاں سے ملے گی، اس لیے کہ پلانے والا میں ہوں، دینے والا غوث اعظم ہے۔ مرید کیجئے، مرید کیجئے، مرید کیجئے، مرید ہوگا، ہاں پیر کی بات پہ عمل کرے گا، بالکل۔ ہاتھ میں ہاتھ دیا، کلمہ پڑھا دیا، وعدہ کروا لیا، میں تیرا پیر تو میرا مرید۔ حضرت نے کہا مولانا نے، ہاں ٹھیک ہے، اب سن، پیر کی وصیت ہے آج سے نماز نہیں پڑھنی ہے۔ یا اللہ، آسمان سے گرے کھجور میں اٹکے، نماز نہیں پڑھنا، یہ کون نیا فارمولہ ہے؟ نماز تو رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، اس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑا اس نے کفر کیا۔ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، قرآن میں 700 مقامات پہ نماز کے بارے میں ہے، اور پیر صاحب نماز سے منع کر رہے ہیں۔ لیکن اب تو چڑیا اڑ گئی تھی۔ میں نے پہلی کہا کہ بیت ہونے کے پہلے آزما لینا، بیت ہونے کے بعد نہیں۔ یہ تو میرا پیر، میرا پیر، میرا پیر دستگیر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نماز نہیں پڑھنا، صبح ملاقات ہوگی اور مولانا روم آئے، دل میں کھلبلی ہے، یا اللہ جب سے ہوش سنبھالا ہے بالغ ہوا ہوں کوئی نماز نہیں چھوٹی، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اوابین، چاش، تہجد، ساری نمازیں پڑھتا ہوں۔ اچھے پیر صاحب ملے ہیں، نمازی کے لیے منع کر دیا، نماز کیسے چھوڑ دوں؟ نماز نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز اللہ کا فرمان ہے، نماز قرآن کا اعلان ہے، نماز اہم عبادت ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ میں نماز کیسے چھوڑ دوں؟ اتنے بڑے علامہ تھے، بہت دیر تک غور کیا، اس کے بعد یہ سوچا ایک کام کرتے ہیں، سنت چھوڑ دو، فرض پڑھ لو، پیر کی بات بھی رہ جائے، رسول کی بات بھی رہ جائے۔ عصر میں ویسا ہی کیا، سنت چھوڑ دی، فرض پڑھ لی، مغرب میں سنت چھوڑ دی، فرض پڑھ لی، عشاء میں سنتیں چھوڑ دی، فرض پڑھ لی۔ مگر مولانا روم بہت رو رہے ہیں، دل ٹوٹ گیا ہے، دل بے تاب ہے، نماز آج تک کبھی قضا نہ ہوئی تھی، سنت تو سنت ہے، نفل نہیں کبھی چھوڑا، آج سنت رسول چھوڑ دی ہے۔ اسی عالم میں نہ کھانا کھایا، نہ پانی پیا، نہ لوگوں سے ملاقات کی، عشاء کی نماز کے بعد روتے روتے سو گئے، خواب میں مصطفیٰ پیر کبھی دے کے آزماتا ہے، کبھی لے کے آزماتا ہے۔ ہمیں یار یہ میرے ہاتھ میں انگوٹھی ہے، پھینک دوں، سکندر کو دے دوں، لیکن دوں گا نہیں، میری مرضی ہے۔
ویسے پیر نے جب خرید لیا، تم قادری بازار میں جب بک گئے، اب ان کی مرضی ہوگی، اب ان کی مرضی ہے، جہاں چاہے بھیج دیں، کربلا بھیج دیں، نجف بھیج دیں، بغداد بھیج دیں، یا اپنے قدموں میں رکھے، مگر ایک بات یاد رکھنا، کربلا زندہ باد، بغداد زندہ باد، مدینہ زندہ باد، ہم کہیں بھی جائیں گے اپنے پیر کے قدموں کو چوم کے جائیں گے، ان کے قدموں سے لگ کے جائیں گے، جہاں ان کی اجازت ہوگی وہی ہمارا قیام ہوگا۔ اب آنکھ لگی، رسول آ گئے، سلام کیا مولانا رم نے، جواب تو دیا، مگر رسول نے چہرہ پھیر لیا، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت۔ رسول ناراض ہیں، رسول کے چہرے پہ سنجیدگی ہے، غم کے آثار ہیں۔ پوچھا یا رسول اللہ اتنی ناراضگی کیوں ہے، اتنے خفا کیوں ہیں، اتنے ناراض کیوں ہیں؟ رسول پاک نے فرمایا روم، آج تم نے ہمیں بھلا دیا، آج تم نے ہماری سنت چھوڑ دی، کیا غضب کیا، اتنی بڑی غلطی کی، میری سنت چھوڑ دی، اور تم نے ہمیں بھلا دی، یہ عصر کی سنت چھوڑ دی، مغرب کی سنت چھوڑ دی، عشاء کی سنت چھوڑ دی، فرض پڑھتے رہے، اچھا نہیں کیا، اچھا نہیں کیا، آنکھیں کھل گئی، مولانا روم ہوتے رہے، صبح کی اذان ہوئی، مسجد میں گئے، ابھی نماز پڑھ کے نکلے، دیکھا سامنے پیر صاحب موجود ہیں، حضرات تباہ ہو گیا میں، برباد ہو گیا میں، لٹ گیا میں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ آپ نے نماز کے لیے منع کیا تھا، لیکن میں نے فرض پڑھی ہے، سنت کو چھوڑ دیا ہے۔ ہوا کیا؟ رات میں آنکھ لگی، نبی آ گئے، رحمت عالم آ گئے، سلطان جہاں آ گئے، فاطمہ کے بابا جان آ گئے، حسنین کے نانا جان آ گئے، امام الانبیاء آ گئے، تاجدار کائنات آ گئے، آدم کے آدم آ گئے، نوح کے رہبر آ گئے، نبیوں کے افسر آ گئے، وہ نبی آ گئے جن کی شان یہ ہے، اس نے یوسف دمی عیسیٰ ید بیضاداری آنچ خوبا ہمادارن میں تو تنہا داری، وہ رسول آئے ان کی شان یہ ہے کہ یا نبی آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ رسول کو دیکھا، ہاں، مصطفیٰ کو دیکھا، ہاں، امام الانبیاء کو دیکھا، ہاں، تاجدار کائنات کو دیکھا، ہاں، ہوا کیا؟ رسول ناراض تھے، رسول نے فرمایا تم نے میری سنت چھوڑ دی، اچھا نہیں کیا، سنت چھوڑ دی، اچھا نہیں کیا، سنت چھوڑ دی، اچھا نہیں کیا، اسی کا تو ٹینشن ہے، اسی کا تو پرابلم ہے۔ حضرت مولانا روم کی ہتھیلی پہ اپنا ہاتھ رکھا پیر و مرشد نے، جب انہوں نے آپ کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ دیا ہوگا، بلکہ آپ نے ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا ہوگا، ایک جھٹکا لگا ہوگا، قدم لگا ہوگا، بجلی سی پوری بدن پہ دوڑ گئی ہوگی، تم نے سوچا ہوگا یا اللہ ابو نصر ہیں یا بجلی کا کارخانہ ہیں، ابو نصر ہیں یا جلووں کی آماج گاہ ہیں، ابو نصر ہیں یا کوئی جادو ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے مزار پاک سے یہی اعلان کیا ہوگا، نادان تجھے نہیں معلوم جو سچا پیر ہوتا ہے، پیر کامل ہوتا ہے، ہاتھ اس کا ہوتا ہے، تاثیر مصطفیٰ کی ہوتی ہے۔ ہاتھ میں ہاتھ دیا مرشد نے، کہا کہ مولانا سمجھ میں نہیں آنا، کہا حضور کچھ تو فرمائیے، توجہ چاہوں گا، مریدو دل کے کان سے سننا، دل کے کان سے، تاکہ جملے محفوظ رہیں۔ فرمایا بے وقوف، نماز کا کسی پہ معاف ہے، نماز چھوڑانا مقصد نہیں تھا۔ ہمیں کربلا کے میدان میں جد اعلیٰ رسول پاک کے نواسے امام حسین پہ نماز معاف نہیں، کربلا میں ایک ایک شہید پہ نماز معاف نہیں، تو تجھ پہ نماز کیسے معاف ہو جائے گی؟ تو پھر نماز کے لیے منع کیوں کیا؟ تو پیر و مرشد نے بالکل معرفت کے سٹائل میں کہا بے وقوف، سنت چھوڑ دی تو رسول کا جلوہ دیکھا، فرض چھوڑ دیتا تو خدا کا جلوہ دیکھ لے۔ رنگ معرفت ہے،
کہ اپنا ابو نصر کی گلی کا کتا بھی آپ کے لیے قابل تعظیم. اٹھاؤ کتابیں، پڑھو کتابیں، پتا چلے گا پیر ہوتا کیا ہے. حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ، میں نے پیر پائے نظام الدین اولیاء، علاء الدین اولیاء. حضرت محبوب الہی دروازے پہ کھڑے ہیں، ایک کالے کتے کو دیکھا، ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے. حضرات کتا ہے، ہاں کتا ہے. کتا آگے آگے، محبوب الہی پیچھے پیچھے. روٹی منگوائی، دو زانو بیٹھ گئے، اپنے ہاتھ میں لیا، کتے کو پیش کیا، اس نے کھایا. کھانے کے بعد آگے بڑھ گیا، جو باقی جو روٹی بچ گئی زمین کھدوا کے دفن کروا دی. کہا کہ حضرات کتے کتنی تعظیم، کتا ہے کتا، اتنی محبت کتے سے. کہا کہ نہ کافی اس بات محبت کا کہ مطلب کا کہ میں اپنے پیر گنجے شکر بابا فرید کی بارگاہ میں تھا، اسی رنگ کا کتا، وہ کتا نہیں، اسی رنگ کا کتا، اسی کلر کا کتا خانقاہ کے دروازے پہ بیٹھا رہتا تھا. میرے مرشد کبھی کبھی مجھ میں آتے، روٹی لے کے اپنے ہاتھ سے کتے کو کھلاتے. آج اس کتے کو دیکھ کے مجھے شیخ کی گلی کا کتا یاد آ رہا ہے، شیخ کی گلی کا وہ سب یاد آ رہا ہے. ارے یار محبوب الہی نے بتا دیا کہ جب پیر کے دروازے کا کتا ایسا ہے تو اولاد کا عالم کیا ہوگا، شہزادوں کا عالم کیا ہوگا. یہ مت سمجھنا کہ بس وہی تھا، یہی ہے، ادھر سب ہے. تم کیا جانو ابو ذر کو، تم کیا جانو ابو نصر کو، تم کیا جانو ابو طاہر کو. آپ کو اپنی پہچان نہیں ہے، انہیں کیا پہچانیں گے. ان کو دیکھنے کے لیے، ابو طاہر کو پہچاننے کے لیے مجاہد کی نظر چاہیے، ولی کی نظر چاہیے. جیسے چور کو چور پہچانتا ہے ویسے ولی کو ولی پہچانتا ہے. سنو، اس خانوادے کا بچہ ہماری آنکھوں کا تارا ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، کسی کلر کا ہے، کسی رنگ کا ہے، کس موج میں ہے، ہم کو اس سے مطلب نہیں. ہم کو تو یہ دیکھنا ہے کہ پیر کی اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولو یا حسین، جھوم کے بولو یا حسین، مہک کے بولو یا حسین. ہمیں پیر پرستی کسی کو آتی ہے، اور جب آتی ہے تو سب کچھ دے کے جاتی ہے. کوئی امیر خسرو بنا، کوئی نظام الدین بنا، کوئی چراغ دلی بنا، کوئی صابر کلیری بنا، کوئی خواجہ بنا، کوئی غوث اعظم بنا. پیر، اور جس کا پیر ایسا ہو، ایسا پیر ایسا پیر ایسا پیر مقدر والے کو ملتا ہے. مارکیٹ میں پیروں کی کمی نہیں ہے، اچھے پیر بھی ہیں، برے پیر بھی ہیں، متقی پیر بھی ہیں، بازاری پیر بھی ہیں. مگر آج جس پیر کی بارگاہ میں ہماری تمہاری حاضری ہو رہی ہے، چہرہ بتا رہا ہے سچا ہے، آنکھیں بتا رہی ہیں سچا ہے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے، میں الحمدللہ شاداب بھائی کو پتا ہے، میں اور یہ پورے ہندوستان کا سفر کرتے ہیں. بہت قیمتی بات. میں جب آیا، میں بیٹھا تھا کھانا کھا رہا تھا، حضرت آ گئے، کمرے میں گئے، میں کھڑا ہو گیا، دست بوسی کی. میں نے کہا اتنی محبت، سچی کہہ رہا ہوں. ہمیں خانقاہوں میں جاتے ہیں ہم لوگ، پیر صاحب اپنے کمرے میں ہیں، جلسے کا ٹائم ہوا، جائیے اسٹیج پہ خطابت کیجئے، لفافہ لیجئے، سبق جائیے. اور اگر پیر صاحب آئیں بھی اسٹیج میں، ابھی میں سنا مت، ڈونٹ ٹچ می. مگر حضرت نے دروازے پہ کھڑے، توجہ چاہوں گا، حضرت نے مجھ فقیر کے لیے یہ محبت کر کے وہاں تک پہنچ کے بتا دیا کہ مہمان کی تعظیم کرنا رسول کی سنت ہے، اور جہاں نبی کی سنت ہے وہی ولایت ہے، وہی معرفت ہے، وہی حقیقت ہے. حضرت جہاں دیکھ لیں گے یہ اتنی محبت سے ملتے ہیں.
کہ میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اچھا حضرت تو حضرت ہیں, آپ تو آپ ہیں, سچی بات کہہ رہا ہوں, آپ سے میں کھانا نہیں کھاتا یا میں آپ کا نوکر نہیں ہوں کہ میں آپ کی تعریف کروں. سچی بات, خانقاہوں میں پیر صاحب کا ڈیمانڈ کم ہوتا ہے, زیادہ مریدوں کا پیچھے, مگر یہاں جیسے ہی آؤ ایک ایک مرید اس محبت سے ملتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ الحمدللہ 50 پور والوں, یہ خانقاہ نہیں ہے, غوث کی خانقاہ ہے. اور ایک کالی بھونی کی حیثیت سے نوٹ کرو اس بات کو, خانقاہ بھی دنیا میں ہیں, خانقاہیں بھی ہیں, مگر یہ خانقاہ نہیں خانقاہ ہے. سیدنا ابو نصر نے اپنے کردار سے, اپنی باتوں سے, اپنے اخلاق سے, اپنی محبت سے ثابت کر دیا کہ جو خوشبو غریب نواز میں موجود تھی, جو خوشبو غوث اعظم میں موجود تھی, جو خوشبو مجاہد ملت میں موجود تھی, جو خوشبو طاہر پیا میں موجود تھی, اسی خوشبو کو لے کے میں بیٹھا ہوں. زمانے کو وہ خوشبو بانٹ رہا ہوں, رنگ بانٹ رہا ہوں. لینے والوں تم لے سکو نہ لے سکو وہ تمہاری قسمت ہے, ہم تو دینے کے لیے تیار بیٹھے. آخری جملہ سنی, گھڑی دیکھ کے 15 منٹ اور جھک کے بولو یا حسین. پیر کیسا ہونا چاہیے؟ اب مجھ سے پوچھو نا میں کہ آپ عالم میں بتائیے پیر کیسا ہونا چاہیے. اللہ قسم ایسا ہونا چاہیے. ہر ادا میں ادائے رسول, جلوے میں جلوے رسول, آنکھوں میں جمال رسول, دل میں خیال رسول, دماغ میں محبت رسول. اسی لیے تو میرا پیر ہے ابو طاہر کے چمن کا پھول. اور جن کو ان سے ہے تکلیف وہ ہے آل فضول, اس کی نماز نہیں ہوگی قبول. اس کو چاہیے توبہ کرے, محبت کرے ولیوں سے. وہ پیر کیسا ہونا چاہیے؟ پیر جب پکڑ لیا تو پکڑ لیا, ایک مرتبہ تھام لیا تو تھام لیا, اس کے بعد سودا نہیں. دل کا سودا ایک بار ہوتا ہے, دل کے بازار میں دولت نہیں دیکھی جاتی. پیار ہو جائے تو سورج, یہاں تو صورت بھی ہے, سیرت بھی ہے, ظاہر بھی ہے, باطن بھی ہے, اندر بھی ہے, باہر بھی ہے, سب ہے سب ہے سب ہے. ان کی صحبت میں بیٹھو تو رب ہے, یہاں سب ہے. پھر بھی لوگ پہچان کلکتے سے آ گئے دیوانے ہیں, کمرٹی سے آئے دیوانے, کھڑگپور سے آیا دیوانہ ہے, مگر کچھ ایسے بھی ہیں یہی ہیں بیگانے, جان کے بھی انجانے. میں نے پہلے کہا محبت کی نہیں آتی محبت, اور محبت کرنے کے لیے قسمت چاہیے, محبت کرنے کے لیے لک چاہیے, محبت کرنے کے لیے ویسا دل چاہیے, ویسا جگر چاہیے, ویسی سندر آتما چاہیے, ویسا شریر چاہیے, ویسے وچار چاہیے, ویسا اجول بھوشیہ چاہیے. ان سے محبت کرنے کے لیے قسمت چاہیے. بغداد شریف میں اگر 50 دور میں رہ کے کوئی سیکت نہ ابو نصر کو نہ پہچان سکا تو ان کا قصور نہیں ہے, اس کی قسمت کا قصور ہے. حضرت غوث پاک کا زمانہ ہے, زمانہ کل بھی تھا آج بھی ہے, مگر ظاہری زمانہ. توجہ, محبت سے بولو, غوث کا دامن, ابو طاہر کا دامن, ابو نصر کا دامن. اگر چھوڑیں گے کیا بگڑے گا ان کا؟ اگر آپ چھوڑو گے ان کا کیا بگڑے گا؟ ہمیں یار اگر سارے لوگ ان کو چھوڑ دیں ان کا کچھ جاتا نہیں, اگر یہ تمہیں چھوڑ دیں تمہارے پاس کچھ بچتا بھی نہیں. یہ ہیں تو تم ہو, یہ ہیں تو ہم ہیں. ہمیں یار کتنا مزہ آئے گا. یہ آئے شراب سے کہا اور پڑھو, ہم نے کہا حضرت 12, بولے 12:15, 15 منٹ
میں نے کہا یا اللہ کتنا پہچانتے ہیں، کتنا مانتے ہیں، کتنا جانتے ہیں، اب جو میرا وجدان ہے سکندر بھائی نے کیا فیل کیا ہوگا وہ تو ان کو پتا ہے، مگر مجھے لگا کہ دنیا میں جب اتنی محبت کرتے ہیں، دنیا میں جب اتنا خیال رکھتے ہیں، دنیا میں جب اتنا پیار ہے تو یہ قیامت میں نہیں بھولیں گے، نہیں بھولیں گے، نہیں بھولیں گے۔ مریدو ایک جملہ بولنے کی اجازت دو، دل کی ڈائری میں اس جملے کو نوٹ کر لینا، اگر مرید سچا اپنے عاشق کا، مرید اپنے پیر کا سچا عاشق ہو جائے تو پیر اپنی اولاد کو چھوڑ دے گا، اپنے مریدوں کو نہیں چھوڑے گا۔ اور ایسے حالات آئے صابر کلیری لنگر بانٹ رہے ہیں خانقاہ فریدیہ میں، 12 سال تک بانٹا لنگر۔ بیچ میں ایک مرتبہ حضرت صابر پاک کے خانقاہ میں، ان کے لنگر خانے میں بابا فرید کے ایک بیٹے نے لنگر بانٹ دیا۔ اے صابر پاک دیکھا لنگر بچ چکا ہے، کس نے بانٹا؟ میں نے کہا ڈیوٹی میری تھی، آپ نے کیسے بانٹ دیا؟ کہا بانٹ دیا، سب بانٹ دیا۔ ہاں سب بانٹ دیا۔ ہاں کچھ بچا نہیں، تو کیسے بچا؟ پیر کا بیٹا، پیر کی اولاد، سب بانٹا، تو کیسے بچا؟ اور جیسے ہی جملہ کہا شہزادے گرے زمین پر وہ نکل گئی۔ ایک بیٹا قربان ہوا بابا فرید کا، دوسرا بیٹا گنج شکر کا، عمر کم ہے، حضرت صابر پاک جب عبادت کرتے، نماز پڑھتے، اللہ اللہ کرتے، اسی کے دیوار کے پیچھے پیشاب کر دیا غلطی میں، الٹی ہوئی خون کی، وہی گرے انتقال کر گئے۔ دو بیٹے قربان ہوئے۔ شادی ہوئی گنج شکر کی بیٹی سے، بی بی شریفہ، توجہ چاہوں گا، شادی ہوئی اور جب نکاح ہوا حالت ظاہر میں تھے، کمرے میں گئے حالت باطن میں، بیوی کھڑی ہو گئی، توجہ چاہوں گا، بالکل خاموش رہیے گا، آپ سبحان اللہ کہیں گے مجھ پہ فتویٰ لگ جائے، خاموش رہیے گا۔ کمرے میں گئے، پوچھا کون؟ بی بی شریفہ۔ کون؟ گنج شکر کی بیوی، بیٹی۔ کون؟ آپ کی بیوی۔ میری بیوی؟ کیا خدا بھی کبھی شادی کرتا ہے؟ اس وقت صابر کلیری اس حدیث پاک کے مصداق تھے کہ رسول نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ نوافل کی کثرت سے میری قربات حاصل کر لیتا ہے، اس مقام پہ پہنچتا ہے، آنکھیں اس کی ہوتی ہیں دیکھنا میرا ہوتا ہے، پاؤں اس کے ہوتے ہیں چلنا میرا ہوتا ہے، ہاتھ اس کے ہوتے ہیں پکڑنا میرا ہوتا ہے، زبان اس کی ہوتی ہے بولنا میرا ہوتا ہے۔ خدا بھی کبھی شادی کرتا ہے؟ بی بی شریفہ جھجک گئی، ایک شعلہ آیا جل کے خاک ہو گئی۔ حضور آپ کے قدموں کو چن کے بیان کر رہا ہوں، 3 بچے بابا فرید کے قربان ہو گئے، مگر گنج شکر نے اف تک نہیں کیا۔ اور یہ بتا دیا اگر مرید صابر جیسا ہو تو ایسی اولادیں قربان ہیں۔ یہ ابو نصر، سیدنا ابو نصر، سرکار ابو نصر، شیخ ابو نصر، پیر ابو نصر ایسے چہیتے تھے سیدنا ابو طاہر کے، ان کے دل میں ان کی کتنی محبت ہے، ان کے دل میں ان کے لیے کتنا پیار ہے، ان کے دل میں ان کے لیے کتنا جوش ہے، نہ تجھے پتا ہے نہ مجھے پتا ہے۔ اگر دل کی آنکھیں کھلی ہیں تو جان مزار پہ مراقبہ کر کے دیکھ لو، پتا چل جائے گا تصویر جس میں دو ہیں مگر جان ہے۔ ابو نصر پہ ایسا فتویٰ، ایسا فتویٰ جو شریعت و سنت کے سائے میں ہو، ایسا فتویٰ میری آنکھوں کا سرما ہے۔ لیکن جو فتویٰ دشمنی میں کسی کو زیر کرنے کے لیے، کسی کو جھکانے کے لیے، یہ جھکیں گے؟
ان کو جھکانا آسان ہے، تماشا ہے، مذاق ہے. اما 50 پھول والے تماشا ہے. تم کون سا نشہ کرتے ہو؟ ابو نصر کو جھکاؤ گے، یاد رکھنا پورا 50 پھول جھکے گا، ابو طاہر کا یہ بیٹا نہیں جھکے گا. اس لیے توجہ چاہوں گا اگر جھکانے کے لیے یہاں کے گنڈے تیار ہیں تو اٹھانے کے لیے بغداد والا کھڑا. توجہ 5 منٹ اور باتیں بہت ساری ہیں لیکن وقت بہت. واپس سے بولو یا حسین، یا حسین. لگے رہو اپنے پیر سے، قدموں کو تھامے رہو. سنو سب کی، کرو اپنے من کی. ایسی محبت کرو، ایسی محبت کرو، ایسی محبت کرو کہ محبت بھی تمہارے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو جائے. ہمیں ایسی صورت سے محبت کون نہیں کرے گا؟ یہ تو ویسے ہیں کہ اللہ نے ان کو ایسا جمال دیا ہے، ایسا حسن دیا ہے، ایسی سیرت دی ہے، ایسا علم دیا ہے، ایسا تقوی دیا ہے کہ ان کو دیکھ کے غوث اعظم کی یاد آتی ہے. آخری جملہ، پیر پرستی کیا چیز ہے؟ سیدنا ابو ذر کے قدموں کو چوم کے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولو یا حسین. ایک مرید کو پیر چاہیے بغداد شریف میں، یہ پیر وہ پیر، یہ پیر وہ پیر. غوث اعظم حیات میں، ظاہری حیات میں. لیکن ہوتا ہے کبھی کبھی شیخ میرے بغل میں ہو، سمجھ میں نہیں آتا. اس لیے کہ ان کو سمجھنے کے لیے سمجھدانی کا ہونا ضروری ہے. حضرت غوث اعظم کا حیات ظاہری. توجہ، ایک آدمی کو پیر چاہیے، یہ خانقاہ وہ خانقاہ، یہ خانقاہ وہ خانقاہ، کہیں دل جمع نہیں. سوچا رات میں، بیوی نے کہا ارے میرے شوہر کوئی پیر پکڑ لو، پتہ نہیں موت کب آ جائے، اب بغیر پیر کے مرو گے. کہا کہ صبح نماز کے بعد دروازے پہ بیٹھ جاؤں گا، جو سب سے پہلے گزرے گا وہی میرا پیر. پیر ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گیا. اب صبح کی نماز کے بعد دروازے پہ بیٹھوں گا، اللہ سے لو لگاؤں گا، جو سب سے پہلے گزرے گا وہی میرا پیر. ہم بتانا یہ چاہتے ہیں پیر اگر ناقص بھی ہو، توجہ سو، پیر ناقص بھی ہو اور مرید کی محبت کامل ہو تو فیض مصطفیٰ سے ملتا ہے. اور تیرا پیر تو کامل و اکمل ہے، یہاں تو کوئی کمی ہی نہیں. بات سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. صبح کی نماز کے بعد دروازے پہ بیٹھا ایک چور، جو سمجھتے ہیں رات میں کہیں چوری کرنے گیا تھا، ہاتھ کچھ نہیں آیا، خالی ہاتھ ملتا ہوا لوٹ رہا ہے. اس نے کہا میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا صبح کی نماز کے بعد جو سب سے پہلے ملے گا وہی میرا پیر ہوگا. جم لگا کے پیر صاحب. بولا چھوڑ، بولے قیامت تک نہیں چھوڑوں گا. اتنا آسان ہے؟ کہاں چپکے تھے؟ کھوج کھوج کے پیر ملا ہے. بولے پیر، بولے ہاں. بولے میں پیر، بولے ہاں. بولے میں چور، بولا کسی اور. آپ چور ہیں، ڈاکو ہیں، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں. میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا صبح کی نماز کے بعد جو سب سے پہلے ملے گا وہی میرا پیر ہوگا. سب سے پہلے آپ ملے ہیں، آپ میرے پیر. کہ پاگل ہے کہ پاگل ہوں؟ دیوانہ ہے؟ ہاں دیوانہ ہوں. چھوڑ کا بالکل نہیں. اب یا اللہ کیا مصیبت آ گئی، کیا مصیبت آ گئی. ادھر مت دیکھیے، ادھر دیکھیے. ادھر کچھ نہیں، سب ادھر ہے. ہم سے مت پوچھئے محشر میں کدھر جائیں گے، ہم ادھر جائیں گے سرکار جدھر. توجہ، اب تو میرا پیر ہے. شور نے کہا اچھا پھنس گیا. اچھا کیا کرنا ہے؟ مرید. اچھا جا، تو میرا مرید، میں تیرا پیر. جان کو بچانے کے لیے اس چور نے یہ جملے کہیں. اب بھاگا، بولا مل گیا پیر. لیکن نام نہیں پوچھا، کوئی وظیفہ نہیں پوچھا، خانقاہ کہاں ہے نہیں پوچھا. ڈھونڈتا رہا. 3 مہینے کے بعد دیکھا کہ میلے میں پیر صاحب، سمجھ گئے نا، پاکٹ ماری جا رہا ہے، باہر آ رہا ہے.
لیکن مرید تو مرید آگے بڑھا حضرات کبھی مل گیا کوئی وظیفہ کوئی دعا تو میرا پیر ہے میں تیرا مرید ہوں بتانا یہ چاہتا ہوں جس کا پیر جھوٹا ہو مرید سچا ہو جب اس کو فیض مل سکتا ہے اور جس کا پیر سچا ہو اس کو کتنا فیض ملے گا سبحان اللہ. کوئی وظیفہ بتا دو وظیفہ کبھی نماز پڑھا ہی نہیں وظیفہ اچھا ایک کام کرنا کیا رات میں 12 بجے نہا لینا نہا لوں گا نئے کپڑے پہن لینا پہن لوں گا خوشبو لگا لینا لگا لوں گا دروازہ بند کر لینا کھڑکی بند کر لینا زمین پہ بیٹھ جانا ہری ہری گھاس رکھنا اور کہنا آوت جا بکریا گھاس کھاوت جا بکریا وہ تو عربی میں بولے ہوں گے میں آپ کو فارسی میں بتا رہا ہوں جیسا پیر ویسا وظیفہ سمجھ میں آ رہی نا جیسا پیر ہے ویسا وظیفہ ان کے پاس آئیے گا کہیں گے اللہ پڑھو درود شریف پڑھو اب وہ چور جیسا پیر ویسا وظیفہ مگر مرید کو یقین تھا میرے پیر نے کہا ہے ہوگا یقین کیا حضرت یقین کیا ہے یقین کیا ہے آپ مجھے حکم دے میں بتاؤں یقین کیا ہے ایک عالم اعلان کر رہے ہیں بسم اللہ میں اتنی برکت ہے بسم اللہ پڑھ کے سمندر پہ قدم رکھ دو پار ہو جاؤ گے مجمع میں ایک گھاس کاٹنے والا بیٹھا تھا سوچا اچھا نسخہ ہے صبح گھاس کاٹنے کے لیے سمندر پار کرنا پڑتا ہے کشتی والے کو جانے کا پیسہ دو آنے کا پیسہ دو کل سے کشتی چھوڑ کے وظیفہ پڑھنا ہے چلے جانا ہے یقین ایمان کا ایک نام یقین بھی ہے صبح کی نماز کے بعد وہ گھاس کاٹنے والا کھڑا ہے سمندر کے کنارے مولانا صاحب بھی کھڑے بولے حضرات جانا ہے بولے ہاں بولے چلیے بولے کشتی کل تو آپ نے اعلان کیا کہ بسم اللہ شریف پڑھ کے پانی پہ قدم رکھ دو پار ہو جاؤ گے پھر کشتی کیسی ناؤ کیسا مولانا صاحب کبھی دائیں دیکھیں کبھی بائیں بیان تو کیا مگر یقین نہیں ہے مگر گھسیارے کو یقین ہے کہتا ہے مولانا میں دکھاتا ہوں آگے بڑھا بسم اللہ بول کے قدم رکھا پار ہو گیا پار ہو گیا پار ہو گیا اپنے شیخ پہ یقین رکھو یہ یقین رکھو کہ ہاتھ میرے پیر کا ہے مگر پورا فیضان بغداد والے پیر کسی بھی مقام پہ مایوس نہیں ہونا جھوم کے بولو غوث کا دامن اب وہ دیوانے نے رات میں نہ آیا غسل کیا نئے کپڑے پہن لیے خوشبو لگا لیا گھاس لا کے رکھی جو رکھا آوجہ بکریا گھاس کا وجہ 1 دن 2 دن 10 دن 20 دن 40 دن 50 دن 2 مہینے 3 مہینے اللہ کی شان دیکھیے اللہ کی قدرت دیکھیے غیب سے بکری آنے لگی گھاس کھا کے جانے لگی بکری آنے لگی گھاس کھا کے جانے لگی دروازہ بند ہے بکری آ رہی ہے کھڑکیاں بند ہیں بکری آ رہی کیا پیر ملا ہے کیا مرشد ملا ہے کیا شیخ ملا ہے مست ہو گیا پیر کو ڈھونڈ رہا ہے ڈھونڈنے والے کو تو خدا مل جائے 6 مہینے کے بعد میرے مرشد کا کیا دھاسو وظیفہ دیا ہے کا مطلب تاکہ بکری آتی بھی ہے گھاس کھا کے جاتی بھی ہے بولا یا اللہ یہ پگلا ہے کہ میں پگلا میں تو ایسے ہی بول دیا یہ تو چوکا چھکا مار رہا ہے بالکل کا آواز اور نیا وظیفہ کا نیا وظیفہ کہ ہاں کا نیا وظیفہ یہ ہے نہا دھو کے اچھے کپڑے پہن کے کہنا میں بھی کامیاب میرا پیر بھی کامیاب میں بھی کامیاب میرا پیر بھی کامیاب میرا پیر بھی کامیاب اب وہ مرید چلتے پھرتے گلی میں ہے میں بھی کامیاب میرا پیر بھی کامیاب مسجد میں ہے میں بھی کامیاب میرا پیر بھی کامیاب کھیت میں ہے میں بھی کامیاب میرا پیر بھی کامیاب بازار میں ہے میں بھی کامیاب میرا پیر بھی کامیاب اٹھتے بیٹھتے یہی وظیفہ چلتے پھرتے یہی وظیفہ سوتے جاگتے یہی وظیفہ ایک دن صبح صبح پیرن پیر روشن ضمیر دستگیر ولیوں کے ولی تاجدار بغداد شہنشاہ ولایت گھوڑے پہ سوار ہو کے مریدوں کے ساتھ اسی کی گلی سے گزر رہے ہیں صبح کی نماز کے بعد کا واقعہ ہے اور وہ پڑھ رہا ہے میں بھی کامیاب میرا پیر بھی کامیاب حضرت غوث اعظم دستگیر گھوڑے کو روک کے وہیں کھڑے ہو گئے غلاموں سے کہا آواز دے کے بلاؤ
لوگ گئے کنیکر کا کیا ہوا؟ غوث اعظم آئے ہیں، پیرانے پیر آئے ہیں، دستگیر آئے ہیں، یہ آئے ہیں تو یہ عالم ہے، وہ آئیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ آئیں گے تو کیا ہوگا؟ عکس سے آیا ہے تو دھول مچی ہے، پوری تصویر آئے گی تو کیا ہوگا؟ غوث اعظم آئے ہیں، اچھا دورہ، بولے حضور صدقہ مائی باپ، تیرا پیر کون ہے؟ میرا پیر بہت بڑا ہے۔ آپ کا پیر؟ آپ کا پیر؟ میرا پیر بہت بڑا ہے۔ نام کیا ہے؟ نام تو نہیں معلوم۔ کام کیا ہے؟ کام بھی نہیں معلوم۔ خانقاہ کہاں ہے؟ وہ بھی نہیں معلوم۔ خلافت کہاں سے؟ نہیں معلوم۔ بولتا کیا ہے؟ نہیں معلوم۔ بہت بڑا ہے۔ اچھا، غوث اعظم نے آنکھیں بند کی، پتہ نہیں کہاں تک دیکھا، دور تک دیکھا، بہت دور تک دیکھا، مسکرائے، فرماتے بے وقوف تیرا پیر تو چور ہے۔ بولا حضرت ہم آپ کی بہت عزت کرتے ہیں، آپ بہت بڑے پیر ہیں، مگر میرے پیر کو ایسا مت کریں، میرا پیر ہے۔ غوث اعظم مسکرائے، اندر سے کہا جاؤ وہ تو چور ہے۔ مائی باپ ایسا مت بولیے، بہت تکلیف ہو رہی ہے، بہت درد ہو رہا ہے، یہاں بہت تکلیف ہو رہی ہے، ایسا مت بولیے۔ اچھا نہیں بولی، وہ تو چور ہے، ایسا مت بولیے، وہ تو چور ہے، ایسا مت بولیے، وہ تو چور ہے۔ غوث اعظم چور بولتے جا رہے ہیں، وہ جھکتا جا رہا ہے، آپ برائی کرتے جا رہے ہیں، وہ بھلائی کرتا جا رہا ہے۔ غوث اعظم موڈ میں ہے، اور جب غوث اعظم موڈ میں آتے ہیں تو پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ جب غوث اعظم موڈ میں آتے ہیں 12 سال کی کشتی نکل جاتی ہے، غوث اعظم موڈ میں آتے ہیں چور ولی بن جاتا ہے، غوث اعظم موڈ میں آتے ہیں بانج کو اولاد ملتی ہے، غوث اعظم موڈ میں آتے ہیں تو کرنے ملتا زندہ ہوتا ہے، اور جب غوث اعظم موڈ میں آتے ہیں کوئی ابو طاہر ہوتا ہے، کوئی ابو نصر ہوتا ہے۔ توجہ چاہوں گا، چور ہے نہیں میرا پیر ہے، چور ہے نہیں میرا پیر ہے۔ اچھا بتاؤ وظیفہ کیا پڑھ رہا تھا؟ وظیفہ میں بھی کامیاب، میرا پیر بھی کامیاب، فرماتے پھر پڑھ میں بھی کامیاب، میرا پیر بھی کامیاب، فرماتے پھر پڑھ میں بھی کامیاب، میرا پیر بھی کامیاب۔ غوث اعظم جلال میں آئے، گھوڑے پہ بیٹھے، شہنشاہ بغداد کی زبان کھلی، فرماتے جا تو بھی ولی، تیرا پیر بھی ولی۔ یہ بارگاہ غوثیت ہے، یہ بارگاہ غوث ہے، جہاں قطرات کی سوالی کو سمندر دیا جاتا ہے، اسی کے ایک شاخ خانقاہ طاہریہ نصیریہ ابو ذریعہ ہے۔ ان کے قدموں سے لگے رہو۔ پوری تقریر کا لب لباب یہ ہے، پوری خطابت کا نچوڑ یہ ہے، دنیا چھوٹ جائے مگر پیر کا دامن نہ چھوٹے، دنیا چھوٹ جائے پیر کا دم نہ چھوٹے۔ جب یہ محبت رہے گی، یہ پیار رہے گا، جیسے یہاں تمہارے ساتھ ہیں ویسے وہاں بھی تمہارے ساتھ رہیں گے۔ حضرت لاک ڈاؤن میں اتنا مجمع اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو کرامت کیا ہے تو سرکار کی یہ کھلی ہوئی کرامت ہے کہ رات کے 1:30 بج گئے ہیں مگر آپ جاگ رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے خانقاہ تو حضرت کی ہے مگر پورا اجالا بغداد کا ہے، پورا اجالا مدینہ کا ہے۔ اس شعر کے ساتھ ان کے قدموں کو چوم کے خطابت ختم کرتا ہوں۔ دشمن تیرا جلتا ہے تو جلتا ہی رہے گا، یہ غوث کا چشمہ ہے ابلتا ہی رہے گا۔ اسلام زندہ باد، ابو طاہر ابو نصر پائندہ باد۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔